یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ مقدمہ قائم کیا جائے، نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں؟ مائنورٹیز کدھر جائیں گی؟ کل ہم ایک چرچ کے اندر، ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہے وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جڑاوالا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا سرگودا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، اچھرے میں اسی قسم کے واقعے سے ہم بچ نکلے۔ قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کی اقلیتوں نے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ آپ قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق سے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئے روز مسیحیوں پر مذہب کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے اور آئے روز یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ اقلیتوں کی نسل کشی ہے۔ 23 جون 2024 کو بلا آخر قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس میں زور دیا گیا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے طاولہ طاہر صاحب نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کی ہے، وہ سپیچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور ان کے ساتھ اور بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جنہوں نے اقلیتوں کا تحفظ کے لیے ڈیمانڈ کی ہے، ان کے بھی بیان ہم اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ دیکھیے کل اس ملک کا ایک تاریخی دن تھا۔ میں مائنورٹیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں 70,000 کرسچن ووٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میرے حلقے کے جوزف کالونی، مریم کالونی، میرے حلقے میں بہار کالونی، جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹرز رہتے ہیں، جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج ایک ریزولوشن آیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ میرے بزرگوں نے 1953 کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا، ہم اس چیز کے بھی امین ہیں، مگر کیا یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ مقدمہ قائم کیا جائے، نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں؟ مائنورٹیز کدھر جائیں گی؟ کل ہم ایک چرچ کے اندر ہارون ولیم نامی پاک فوج کے ایک سپاہی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں۔ وہ جو یار جنازے کی بات کروں، خدا کا خوف کریں گے تھوڑا سا، وہ جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے، اس کا جست خاکی بھی اسی پرچم میں لپٹا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے۔ کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونانیمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے؟ وہ سری لنکن فیکٹری مینیجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے، کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے، وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ کیا امیج گیا؟ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، کل عزم استحکام کی منظوری ہوئی، کابینہ میں بھی آئے گا، اس ہاؤس میں بھی آئے گا، مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا، KPK کے ساتھ۔ اسی طرح مسیحیوں کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے خواجہ آصف صاحب نے بھی اس مدعے پر سپیچ دی۔ آئے ان کی سپیچ سنتے ہیں کہ ان کا ان سارے واقعات پر کیا رد عمل ہے، ان کے کیا بیانات ہیں۔ آئے اس ویڈیو میں ہم سنتے ہیں۔ میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو۔ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے، مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں
ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے، اور یہ مجھے بول نہیں رہے، یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا، آپ نے خود سنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے، ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات سنیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں، کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں، ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے، اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونٹ رہے ہیں، اس آواز کا گلا گونٹ رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات نہ ہو سکے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا، اس ہاؤس میں جواب دوں گا، لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں۔ آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی۔ لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا، متحدہ موقف کا اظہار کرے۔ سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے، اور اس موقع اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو، اپنے عیسائی بھائیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، اپنے سکھ بھائیوں کو، اپنے پارسی بھائیوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ واقعہ اگر ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا تو شاید اس کو ہم درگزر
गुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाकया पेश आया, आपने देखा जड़ावाला में इसी किस्म का वाकया हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाकया हुआ, इचरे में इसी किस्म के वाकये से हम बच निकले। मैं खुद अपनी जाती मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक नई जिंदगी दी जब एक ऐसे जुनूनी ने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की और वो गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूंकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है कि जहां पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के जरिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोनते हैं। और जनाब स्पीकर, देखिए कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए, हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर तमाशा देखते हैं। इसके बारे में एक रवायत है कि जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है। उन्होंने कहा कि एक दफा हम किसी गज़वे पे या किसी मिशन पे जा रहे थे तो कोई ऐसे दो लोग थे कि जो दुश्मन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि अगर उन दो लोगों को पाओ तो उन्हें जला देना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब हम गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस बात को वापस लेता हूँ, उन्हें कत्ल कर देना, क्योंकि जलाने का हक सिर्फ अल्लाह की जात को है, सिर्फ खुदा की जात किसी को जला सकती है। आप देखिए कि हम यहाँ पर लोगों को जिंदा मार के उनकी लाशों को जलाकर किस किस्म का दुनिया के सामने पेश करते हैं। और इसी तरह जंग के अंदर भी हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। तो जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा अहम मसला है कि अगर हमने इसका नोटिस ना लिया तो ये इनारकी हमारे मुल्क के अंदर हमें जला देगी। हम ये कभी सोचते हैं कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? 1 अरब मुसलमान है, 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखे और हम बेबस हैं। क्यों? कि आज दुनिया में हम तालीम में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम सेहत में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम साइंस में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम अमल के अंदर सबसे पीछे हैं। हम सब परचम उठा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पे भी सोचा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है? तो हमने जो दीन को इस्तेमाल किया है वेंडलिज्म करने के लिए मुआशरे में, मैं समझता हूँ कि उलमाए कराम का फर्ज है कि वो उसका नोटिस लें और खास तौर पे इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाकयात के मुहर्रकात का जायजा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे कि हम किस तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें। ये थी इन सब की अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीचेस। अब देखते हैं कि कौन सा कानून बनकर सामने आता है। आपकी इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।